اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا صدق رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، ارباب فکر و دانش، آج الحمدللہ 5واں روزہ ہے اور یہاں پر جو ہمارے ہوسٹ ہیں علامہ عصمت اللہ خان قادری صاحب سرپرست اعلیٰ ہیں انجمن علماء مصطفیٰ پاکستان کے، ان کی دعوت پر مجھے حاضری یہاں پہ نصیب ہوئی، تو میں اس انجمن کے جو تمام ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امت مسلمہ میں بالخصوص فلسطین کے لیے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ عز و جل فلسطین کے جو مظلوم ہیں رب تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، اور جو بھی اہل اقتدار ہیں جن کے پاس طاقت ہے رب تعالیٰ عز و جل ان کو فلسطینیوں کی اور پاکستان کے تمام مظلومین کی مدد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ تربیت اولاد کے متعلق ہے۔ تربیت اولاد انتہائی اہم موضوع ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم بر وقت کسی درخت کی شاخوں کو کنٹرول نہیں کرتے، اگر وہ پھیل جاتی ہیں، غلط سمت میں چلی جاتی ہیں، تو ان کا نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ شاخیں پھیل جاتی ہیں تو ان کو واپس لانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ جب یہ ٹہنیاں نرم و نازک ہوتی ہیں تو ان کو جس طرف موڑیں گے وہ مڑ جائے گی۔ یہاں پر میں شروع میں ہی ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پرنٹ میڈیا پر چھپا ہوا ایک واقعہ تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک شخص نے نئی گاڑی خریدی، تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں گاڑیاں خریدنا کتنا مشکل کام ہے، تو اس نے جب اپنی محنت سے کچھ جمع کیا مال اور پھر اس کے بعد ایک نئی گاڑی خریدی، تو پہلا ہی دن تھا، گھر میں گاڑی اس نے کھڑی کی تو اس کے بیٹے نے ایک چھری لی اور گاڑی کی جو فرنٹ والی سیٹ تھی اس کے کور کو کاٹ ڈالا۔ جب اس نے کاٹا، اس کے والد نے دیکھا تو وہ غصے سے بپھر گیا، شدید غصے میں آ گیا، اور اب اس نے کیا کیا، اپنے بچے کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ اس کو انتہائی سخت ٹارچر کیا۔ ابھی بھی شیطان چونکہ غصہ دلاتا ہے، اور احادیث مبارکہ بے شمار موجود ہیں غصہ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، اب شیطان اس کو مزید غصہ دلا رہا تھا، اتنا غصہ دلایا، اتنا غصہ کہ اس کا ابھی بھی غصہ تھما نہیں ہے۔ اس نے اپنے بچے کو پکڑا، رسی لی اور باندھنا شروع کر دیا، اس کے بازو پیچھے باندھے، مضبوطی کے ساتھ باندھے، اور پھر اس رسے کو ایک کمرے میں پنکھے کے ساتھ باندھ دیا، لٹکا دیا۔ اب بچے کی ماں جو تھی وہ منتیں سماجتیں اور ترلے کرتی رہی کہ خدا کے لیے بچے کو چھوڑ دو، چھوٹا بچہ ہے، نادان ہے، غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے ہمیں گاڑی دی ہے تو سیٹ کور بھی ہم لے لیں گے۔ لیکن شیطان کیا تھا کہ وہ اس کو پش اپ کر رہا تھا، مزید غصہ دلا رہا تھا۔ اب یہ کہہ رہا تھا نہیں، آج میں اس کو سمجھا کے رہوں گا، میں آج اس کی عقل ٹھکانے لگا کے رہوں گا۔ احباب ذی وقار، کم و بیش گھنٹہ 2 گھنٹے جب اس نے اس کا تھوڑا سا غصہ تھما، اب اس کو اتارا، جب اتارا تو بچے کے دونوں بازو کام نہیں کر رہے تھے۔ پریشانی ہوئی، والدہ چیخی اور اس نے پریشر ڈالا کہ جلدی سے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچے، ڈاکٹر نے چیک کیا تو وقت گزر چکا تھا، بچے کے دونوں بازو شل ہو چکے تھے، اس میں بلڈ کی سرکولیشن بالکل ختم ہو چکی تھی اور بازو کام نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر نے کوشش کی، مساج وغیرہ چند دن کوششیں کی، لیکن سب بے سود۔ ایٹ لیسٹ بچے کے دونوں بازو کاٹنے کا ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا، بلکہ کہا کہ مزید نقصان ہو سکتا ہے، اس کی جو وینز ڈیڈ ہو چکے ہیں یہ مزید نقصان کر سکتی ہیں، اس کے دونوں بازو کاٹنا ضروری ہو گئے ہیں۔ احباب ذی وقار، ذرا غور کیجئے گا اگلے جملوں پر۔ اب اندر بچے کو بھیج دیا، پیمنٹ ساری کر دی ہے آپریشن کے لیے، ذرا غور کیجئے گا، سیٹ کور کا مسئلہ تھا، صرف سیٹ کور کتنے کا آئے گا، اور ابھی تک علاج پہ کتنے انہوں نے خرچ کر دیے ہوں گے۔ بیٹے کو اندر لے کے گئے ہیں آپریشن کے لیے، اس کے دونوں بازو کاٹنے کے لیے،
اب باپ اتنا شرمندہ ہوا، اتنا شرمندہ کہ وہ گھر واپس چلا گیا ہے، ہاسپٹل میں نہیں رکا، گھر میں گیا، جس پنکھے کے ساتھ اس نے اپنے بچے کو لٹکایا تھا نا، اسی پنکھے کے ساتھ اس نے اپنے گلے میں رسی ڈالی، لٹک کر اب خودکشی کر لی۔ احباب ذی وقار ذرا غور تو کیجئے، شیطان ہمیں غصہ دلاتا ہے اور غصہ دلانے کے بعد ہمیں کس حالت میں لے جاتا ہے کہ وہ ہمیں خودکشی تک لے کے جا سکتا ہے۔ اور خودکشی کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے اپنے لیے خودکشی کو حلال سمجھا اور خودکشی کر لی، گویا وہ ایمان اپنا تباہ و برباد کر کے مرا، با ایمان نہیں، وہ بے ایمان ہو کر مرا۔ یہاں پہ یہ شرعی مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ ایسا شخص، یہ دوسری قسم بیان کرنے لگا ہوں، ایسا شخص جو خودکشی تو کرتا ہے لیکن اس کو حلال نہیں سمجھتا، اس کے لیے فقہاء فرماتے ہیں امید ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل اس کی جو سزا ہے، اس کی پنشمنٹ کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ تو اول تو کوشش ہے کہ کبھی بھی خودکشی کی طرف نہ جائیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو سوچ رہا ہے کہ میرے پاس اب زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں، تو آئیے ہم دعوت دیتے ہیں، علماء کرام کے پاس بیٹھیے، آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کو سنیں۔ آپ کے پاس آج جدید دور میں 2024 میں اتنی زیادہ سہولتیں ہیں، مدنی چینل آپ کے پاس موجود ہے، علامہ اجمل رضا صاحب موجود ہیں، اس کے علاوہ بے شمار علماء کرام کے بیانات آپ کے پاس موجود ہیں۔ جب آپ سنیں گے آپ کے دل میں رب تعالیٰ عز و جل کا قرآن، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جب داخل ہوں گی تو انشاءاللہ آپ فریش ہو جائیں گے، گھریلو معاملات آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث اور علماء سے دور رہتے ہیں۔ جب دور رہتے ہیں تو ہم اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہم اتنے ماہر نہیں ہیں، سو ہم اس وقت پھر ہمارا سارے کا سارا جو پلان منصوبہ ہوتا ہے وہ ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے۔ سو گزارش یہ ہے کہ اب جس طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور بچوں کی تربیت کرنے میں سب سے پہلے ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہے، خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر میں خود نماز نہیں پڑھوں گا تو میرے بچے کیسے نماز پڑھیں گے؟ ایک اللہ کے ولی حضرت، ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، وہ ان کے متعلق میں نے پڑھا کہ وہ گھر میں نفلی نماز بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا حضور کیوں یہ ایسا کیوں کرتے، اتنی زیادہ نفلی نمازیں گھر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کا جواب تھا کہ تاکہ میرا بچہ مجھے دیکھے اور وہ بھی نماز کا شوق رکھے، اس کے دل میں شوق پیدا ہو جائے، وہ بھی نمازی بن جائے۔ تو یہ ہے طریقہ کہ پہلے ہم خود نرم ہو جائیں، ہم خود سچے ہو جائیں۔ آج کے دور میں بچوں کو ہم جھوٹ سکھا رہے ہیں، وہ جناب کیسے کہ ہمیں کال آتی ہے، بچے ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے بچے کا دماغ ہم سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ سب سے زیادہ چیزیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے کال آئی، ایک بندے سے میٹنگ تھی، تو میں نے کہا یار آئی ایم سوری، ویری سوری، مجھے تو لاہور آنا پڑ گیا، حالانکہ حضرت صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں۔ اب بچے کو سمجھ آ گئی کہ جو کام آپ نہیں کرنا چاہتے ہو وہاں پہ جھوٹ بول دو۔ دروازہ ناک ہوا، بچے کو بولا جاؤ بولو پاپا گھر نہیں ہے، بس یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ کا وائرس ہم بچے کے جسم میں انجیکٹ کر رہے ہیں۔ جب بچے کے جسم میں خود یہ والا وائرس انجیکٹ کر دوں گا تو تباہی و بربادی تو ہوگی۔ کل کو یہ بچہ یہاں سے سکول جائے گا، وہاں سے کہیں اور جائے گا، ہماری بچیاں ہیں یہاں سے سکول جائیں گی، کل کو کہیں اور سے ملے گی ہمیں جا کر، تو اس وقت ہم کہیں گے انہوں نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا، بیڑا غرق کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ احباب ذی وقار آج ٹائم ہے، ابھی کے ابھی ٹائم ہے ان کو روکنے کا۔ اگر ابھی نہیں روکیں گے تو کبھی بھی یہ ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے، کبھی بھی قابو نہیں آئیں گے۔ تو احباب ذی وقار، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو رحم ہے کیا اصل میں؟ احباب ذی وقار رحم یہ ہے کہ میں خود سب سے پہلے سیکھوں، اب سیکھنے کے بعد اپنے بچوں کو سکھاؤں۔ تو یاد رکھیے سائیکالوجی کے ماہرین کیا کہتے ہیں، اگر آپ نے کسی بچے کو کوئی بات بتائی اور آپ کی آواز بہت تیز تھی، اونچی آواز میں جب کوئی بات کی، جھڑکا، تو اب اس کا تعلق لا شعور سے کٹ آف ہو جائے گا۔ جب اس بچے کا تعلق لا شعور سے کٹ آف ہو گیا تو اب کیا ہوگا کہ اب اس کے بعد کی آپ کی جتنی گفتگو ہے وہ فضول ہے۔
وہ اس کے دماغ میں نہیں جا رہی، اس کے دروازے اور کھڑکیاں مکمل طور پہ سیل ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں۔ اب اس کو آپ کی ہدایت جتنی بھی اچھی اچھی باتیں بتائیں، اچھے اچھے فلاسفرز کے اقوال بتائیں گے، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ سمجھانے کا طریقہ پولائٹلی ہے، نرمی کے ساتھ۔ سائیکالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ جب آپ بچے کو سمجھانا چاہیں نا تو اس کے کچھ خاص اوقات ہیں۔ نمبر 1، جب آپ کھانا بچے کو کھلا رہے ہیں نا، بچے کھانا کھا رہے ہیں، تو اس وقت یہ ایک بڑا خاص ٹائم ہے۔ اس وقت جو باتیں آپ بتائیں گے محبت کے ساتھ، تو کھانا وہ کھا رہے ہیں، وہ بھی پیٹ میں جا رہا ہے، جو باتیں آپ بتائیں گے اس کے دماغ میں جائیں گی اور وہ اس میں بیٹھ جائیں گی اور وہ بچہ ان چیزوں کو سمجھ جائے گا۔ تو احباب ذی وقار، اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ جو صبح سویرے کا وقت ہے، اس وقت بھی بچے کے دماغ میں جو چیزیں جاتی ہیں وہ بھی سیو ہو جاتی ہیں۔ رات کو سوتے وقت آپ سب جانتے ہوں گے، جب ہم چھوٹے تھے، ہمارا دور تھا ایک، تو اس میں کیا تھا کہ ہماری جو مائیں تھی نا، وہ ہمیں کہانی سنایا کرتی تھی سوتے وقت۔ اور اس کی ریزن کیا تھی کہ، اور سوچے بھی، وہ ریزن اور اس کا فائدے آج بھی موجود ہیں۔ وہ کہانیاں آج تک ہمارے ذہن میں موجود ہیں کہ ہم روزانہ سوتے سوتے ماما سے ڈیمانڈ کرتے تھے ہمیں کہانی سنائیں، وہ کہانی آج بھی ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ تو آج کے دور میں سوشل میڈیا پر بے شمار اسلامی کہانیاں موجود ہیں، خلفائے راشدین کے متعلق، انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق، ان کا صبر اور ان کے واقعات اور غزوات، ان سب اتنی بڑی تعداد ہے۔ تو پہلے تو میں نے یہ عرض کیا نا کہ ہم نے ٹھیک ہونا ہے، جب ہم مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، ہمارے ذہن میں یہ کہانیاں آئیں گی، تو اسلامی کہانیاں جب اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ کل کو بڑے ہو کر ان ساری چیزوں کو سمجھنے والے ہوں گے۔ ایک جگہ پر PRSP کے انڈر جب ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی موجود تھے، تو غالباً یہ شاید میرے خیال سے ڈنگا شہر تھا یا اس کے قریب کوئی، وہاں پہ ٹریننگ جاری تھی۔ ہیڈ ماسٹر جو تھے، ہیڈ ٹیچرز گورنمنٹ اسکول کے، اس میں جہاں پہ ایک جگہ پہ میں لیکچر دے رہا تھا، تو وہاں پر ایک شخص جو کہ ٹیچر نہیں تھا، اسکول کی صفائی کرنے والا تھا، اس نے کہا جی مجھے 1-2 منٹ دیں، میں بچوں کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بات بڑی یاد ہے آج تک۔ اس نے آ کر کیا کہا، آگے سامنے ہیڈ ٹیچرز اور اسکول کی کمیٹیاں موجود تھیں، اس نے کہا جی بچہ کچی مٹی ہوتا ہے، بچہ کچی مٹی ہوتا ہے، اس بچے سے اگر آپ انسان بنانا چاہیں تو بنے گا، آپ گدھا بنائیں گے تو وہ گدھا بنے گا، الغرض آپ جو بھی اس کچی مٹی کا بنائیں گے تو وہ بنے گا۔ تو بچوں کو میں ایک بچے کو پڑھا رہا تھا، سپارہ قرآن مجید پڑھا رہا تھا، تو اس کی شکایت آئی کہ اس نے گالی دی ہے کسی کو۔ میں نے اسے سامنے حاضر کر لیا، میں نے کہا ہاں جی جناب کیوں گالی دی ہے؟ تو اس نے پہلے تو ڈرا رہا، سہما رہا، پھر میں نے تھوڑی سی شفقت کی، پیار کیا، میں نے کہا بتاؤ، میں نے سورس تک جانا چاہتا تھا، یہ بچے تک گالی کہاں سے پہنچی ہے؟ تو بچے نے پھر جب میں نے بڑے پیار سے اور شفقت سے پوچھا تو بچے نے جواب دیا میرے دادا ابو گالیاں بولتے ہیں۔ میں نے کہا بلاؤ جی دادا ابو کو بھی۔ دادا ابو کو بلایا گیا تو میں نے پوچھا جی یہ شکایت آئی ہے آپ کی، تو دادا ابو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ دراصل جب میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں نا تو اس وقت سم ٹائم منہ سے نکل جاتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں، آپ کی وجہ سے آج ہمارے چھوٹے سے بچے نے، جس کی عمر کم و بیش 4 سال 5 سال ہوگی، اس نے جو ابھی صحیح طریقے سے بولنے پہ قادر نہیں ہے، یہ بچہ گالی بول رہا ہے۔ تو ہم یہ چیزیں خود سکھا رہے ہیں، ہم اگر اچھا سکھائیں گے بچے اچھائی کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح ہماری بیٹیاں ہیں، آج کے دور میں جب ہم بازار میں نکلتے ہیں، ظاہری بات ہے ضروریات ہیں تو اس کے لیے نکلنا بھی ضروری ہے، جب ہم نکلتے ہیں تو اس میں دیکھیے ہماری جو خواتین ہیں آج کے دور کی، اس دور کی 2024 میں، اس میں بے پردگی انتہا کی پائی جا رہی ہے۔ لباس ایسے ہیں جسم کے ساتھ بالکل ٹچ ہیں جو کہ بالکل بھی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہیں، بلکہ یہاں تک کہ آج کل جو عبایا ہے، جو پردے کے لیے پہنا جاتا ہے، جو برقع پہنا جاتا ہے، اس کی بھی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ بھی اٹریکشن والا ہوتا ہے، اس کے بھی شاید یہ جسم پہ کچھ باندھنے والا بھی آج کل ایک نیا رواج آیا ہے جو کہ انتہائی غیر مناسب ہے، اور یہ پتہ نہیں کس طرح کے یہ لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت دیتے ہیں، اور پھر جب کل کو یہ اپنے حق مانتی ہیں اور ایسے حق جو کہ ان کے نہیں ہیں بنتے، تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہمارا اپنی بچیوں کا لباس جو ہے یہ بھی کل کو ہمیں نقصان دے سکتا ہے۔ اور آخری چیز کی طرف میں چلتا ہوں، یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، آخری چیز ہے ہماری یہ موبائل فون۔ موبائل فون جو ہے اس میں انٹرنیٹ تقریباً اس وقت ہر بندے کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔
تو جب انٹرنیٹ چل رہا ہے، موبائل چل رہا ہے، اس کی بیٹری بھی ہے، تو اب ہمارے بچے مانگتے ہیں تو ہم ان کو دے دیتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ موبائل فون ایسی چیز ہے کہ جب ہم نعت شریف کھولتے ہیں یا تلاوت قرآن مجید کھولتے ہیں تو نیچے عجیب و غریب قسم کی تصاویر اور عجیب و غریب قسم کے کچھ وہ ویڈیوز اور معاملات آتے ہیں، گانے بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ تو اب ہمارا بچہ جس کو مرضی کلک کرے وہ چیز تو چلے گی نا، وہ یہ تو نہیں بولے گی کہ یہ سیاںہ ہے یا سیاںہ نہیں ہے، سمجھدار ہے یا نہیں سمجھدار۔ تو اب وہ کس طرف جا رہا ہے ہمارا بچہ؟ اس انٹرنیٹ سے جو بھی چیز وہ سیکھ رہا ہے کیا وہ درست ہے یا غلط؟ آج کسی بھی بڑے یا بچے سے پوچھے بھائی موٹو پتلو کیا ہے، وہ برجستہ جواب دے گا، وہ موٹو پتلو کا نہیں پتا، موٹو پتلو تو ہم روز دیکھتے ہیں، بچے تو بچے، کچھ بڑے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب موٹو پتلو کس چیز کی ترویج کر رہے ہیں؟ کیا وہ اسلامی باتیں سمجھا رہے ہیں؟ قطعاً نہیں ہے جناب، وہ تو بیڑا غرق کر رہے ہیں، وہ تو اپنے عقائد جو کہ شرکیہ ہیں اور کفریہ عقائد ہیں اس میں وہ بیان کیے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو کل کو اگر وہ بچہ اٹھ کے ہمیں کہے کہ ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ جنازہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ اللہ کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، رام رام کہتے ہیں، تو پھر اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو مطمئن کر سکیں۔ حالانکہ کراچی کا ایک واقعہ علامہ صاحب کچھ یوں ہے کہ ایک جو آج کل کی جنریشن ہے اس نے کبھی شاید پتہ نہیں مسجد میں بھی کبھی وہ نوجوان گیا ہوگا یا نہیں، صرف فلمیں دیکھ دیکھ کے اس کی حالت یہ تھی، کراچی کے نوجوان، اور یہ غالباً مدنی چینل پہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جب اس کا باپ فوت ہوا ہے تو اس بچے نے، اس نوجوان لڑکے نے دوستوں کو کال کی کہ لکڑیاں لے کے آؤ۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا یہ ابے کو جلانا ہے، میرا ابا فوت ہو گیا، اس کو جلانا ہے نا۔ اس نے کہا اوے جلاتے نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو آج تک یہی دیکھا ہے۔ تو اگر آج ہم اپنے بچوں کو فلموں کی، ڈراموں کی آزادی دے دیں گے تو یاد رکھیے یہ بات پکی کہ ہمارا ہم کو چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا جو فرسٹ نالج ہے نا، جو پہلا اس نے چیز سیکھی ہے وہ اس کے ذہن میں مضبوطی سے پکی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے سوشل میڈیا پہ دیکھا جی یہ تو اسلامک چینل اوپر لکھا ہوا ہے، تو اس نے اگر قادیانیوں کے وہ ٹی وی چینل یا کسی بدبخت کو سننا شروع کر دیا تو اب وہ جناب کیا دیکھے گا کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے جی، اس نے اتنی دلیلیں دے دی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شانیں ہیں اور ان کے بعد اگر کوئی اور نبی آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب اگر پہلی بار اس نے یہ سن لیا نا تو اب کوئی عالم دین اس کو کتنا بھی سمجھایا تو شاید یہ مشکل ہو جائے گا اس کے لیے سمجھنا، کیونکہ پہلا جو علم اس نے سیکھا وہ غلط تھا، تو وہ غلط اس کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ سو بی کیئرفل، بی اٹینشن۔ آج کے دور میں موبائل فون میرے بچے بچیاں کس طرح استعمال کر رہے ہیں، اس میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا جو ہی بچہ بچی بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو وہ علیحدہ کمرے کی ڈیمانڈ انٹرنیٹ کی سہولت کی وہ گزارش کرتے ہیں، تو یہ ہمیں انتہائی تباہ و بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ وقت ہم پہ نہ آئے کہ جو غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ آیا کہ نوجوان آیا، ایک بوڑھا بابا آیا، وہ کہنے لگا حضور میرے بیٹے نے مجھے بڑا مارا ہے، بڑا ڈڈا مارا ہے، لہو لعان کر دیا ہے۔ نوجوان کو بلایا، ہاں بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو بڑا اچھا کام کیا۔ وہ پوچھا ہوا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں چھوٹا تھا تو میرے ابے نے مجھے بکریاں لے دی، تو میں بکریاں چراتا تھا، جب بھی بکریاں بکرے لڑتے تو میں ان کو مارتا تو وہ لڑائی چھوڑ دیتے۔ جب میں بڑا ہوا میرے ابا نے مجھے اونٹ سونپ دیے، میرے حوالے کر دیے، تو میں نے اونٹوں کو چرانا شروع کر دیا۔ جب اونٹوں کو چرا رہا تھا اس وقت بھی جب اونٹ لڑتے تو حل ایک ہی تھا، ڈنڈا، اس کو بھی مارتا اس کو بھی مارتا، دونوں اونٹ جدا ہو جاتے۔ آج میں جب گھر آیا نا حضور تو اماں اور ابا لڑ رہے تھے، مجھے بھوک نے ستایا ہوا تھا، گرمی نے ستایا ہوا تھا، مجھے کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا، مجھے کسی نے روٹی نہیں پوچھی، لڑ رہے تھے مسلسل۔ تو میں نے وہی کیا جو میرا بندہ تھا، مجھے جو سکھایا گیا ہے، میں نے دونوں کو ڈنڈے مارے ہیں کہ لڑائی چھوڑ دو، تو میں کامیاب ہو گیا، میں سکسیسفل ہو گیا کہ جی دونوں نے لڑائی چھوڑ دی ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ جھوٹ، غیبت، لڑائی جھگڑے، چگلیاں اور یہ فلمیں، ڈرامے، گانے سکھانے ہیں نا تو کل سے خیر کی توقع نہ کیجیے گا۔ کل آپ بوڑھے ہوں گے، بچے کی فلم ضروری ہوگی، آپ دوائی کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے، اس نے کسی اپنے دوست کی دعوت کی ہوگی، آپ کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، تو اس بڑھاپے، اس بیماری میں
آپ ڈریں اور آج قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کریں، اور آج ہی جو ہے ہمارا یہ معاملہ بچوں کی تربیت والا، اس کو سیریس لے لیں اور ان کو ٹائم دیں۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ، میرا بچہ ابھی وہ بولتا نہیں ہے صحیح، تو وہ بھی موبائل کی ڈیمانڈ کرتا تھا۔ جب اس کو میں نے ٹائم دیا، اس کے ساتھ میں نے کھیلنا شروع کیا، خود بذات خود اس کو اپ اور ڈاؤن سکھایا، رائٹ اور لیفٹ سکھانا شروع کر دیا، اب اس کا شوق پیدا ہو گیا، موبائل کی طرف کم سے کم آ رہا ہے وہ۔ تو یہ چیزیں ہیں، جب ہم ٹائم دیں گے اپنی اولاد کو تو پھر یہ سدھرے گی انشاءاللہ۔ اور اگر مجھے اپنا موبائل میں دیکھ رہا ہوں، اپنے موبائل پہ گانے باجے سن رہا ہوں، تو اولاد نے بھی اپنی مرضی کرنی ہے۔ تو لہٰذا گزارش یہی ہے، اس انٹرنیشنل جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے، یہی گزارش کرتا ہوں کہ آج سے الرٹ ہو جائیے اور اپنی اولاد کی تربیت محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور چینل تو بہت زیادہ ہے لیکن ایک بالخصوص مدنی چینل ہمارے پاس موجود ہے، اور مدنی چینل کا بھی ایک پارٹ ہے کڈز مدنی چینل، یہ خود بھی دیکھیں، بچوں کو بھی دکھائیں۔ یقین مانیے 1 گھنٹہ آج آپ دیکھیں، صرف only 1 hour، اس کے بعد آپ تائید کریں گے کہ واقعی جو اس پلیٹ فارم سے پیغام پہنچا ہے یہ کمال کا پیغام ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو 10,000 کی ٹیوشن لگا کر کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو 10,000 کی بجائے جسٹ اونلی کڈز مدنی چینل آپ کو اس سے بھی شاید زیادہ فائدہ دے گا۔ دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ عز و جل ہماری آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنائے، مدینے کا دیوانہ بنائے، نمازی بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے، اور اس ملک کو، قوم کو سنبھالنے والا، ترقی کی طرف لے کر جانے والا، اور جو ہے ایسا عاشق بنائے کہ جو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہو، مظلوم مسلمانوں کے حق میں بولنے والا ہو، اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعرہ لگانے والا ہو۔ اس شعر پر میں اختتام کروں گا، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔